تمام تعریفوں کے لائق ہے اللہ رب العزت کی بابرکت ذات۔ اس کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جو ہمارے لیے باعث نجات ہے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، آج کی انتہائی پروقار یہ تقریب سید الشہداء امام الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ہم سب خیرات لینے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک خالد مرحوم صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے بیٹے سعد صاحب اور صابر صاحب اللہ پوری فیملی کو مزید برکت عطا فرمائے۔ انتظامیہ مسجد حاضہ اہل علاقہ اللہ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا محمد ثاقب رضا کریمی صاحب، آپ کے حکم سے بندہ ناچیز حاضر ہے۔ محترم جناب محمد افضل بٹ صاحب، چیئرمین زاویہ فورم سیالکوٹ، دیگر مہمانان گرامی، میں نے بالکل مختصر خطبہ پڑھا ہے۔ میں نے کوئی شعر نہیں ابتدان پڑھا، کوئی خطبہ لمبا نہیں پڑھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ باتیں بتا کی جائے، آپ کو کچھ دیا جائے، لیکن توجہ کے طالب رہے۔ میں نے ایکو بند کروا دی ہے۔ ایکو ہوتی ہے نعت خانوں کے لیے۔ میں نے حضرت سے کہا کہ مہربانی ایکو بند کریں اور سادہ آواز دیں، تو ان کی مہربانی، بہت اچھا آپ نے مائک دیا ہے، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ مختصر بات یہ ہے جی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج یہاں ہم بیٹھے ہیں کس کا صدقہ ہے؟ آج ہم سب بیٹھے ہیں کس کا صدقہ ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے، کوئی شک نہیں۔ آج دوبارہ ہم سب مصلی رسول کے پیچھے، امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ صدقہ کس کا؟ ایک ہے آدم علیہ السلام، ایک اور بھی ہے جسے آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم ثانی کسے کہا جاتا ہے بھلا؟ جی، آدم علیہ السلام تو حضرت آدم علیہ السلام ہے نا آپ کے علم؟ آدم علیہ السلام تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آدم ثانی کسے کہا جاتا ہے؟ جی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اس بچے کو اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ آدم ثانی کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد جب پوری روح زمین پہ پانی آیا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، دوبارہ اللہ نے نسل انسانیت کا آغاز پھر سے حضرت نوح علیہ السلام سے کیا تھا۔ اس لیے ہر جگہ پانی ہی پانی تھا، اور ایک ایک جوڑا کشتی میں بیٹھا، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہنا چاہوں گا، بس بات یاد رکھیں، دین مصطفیٰ کا قیامت تک، الیوم اکملت لکم، دین مصطفیٰ کا قیامت تک۔ مگر جب تھوڑا سا ڈگمگانے لگا، حلت حرمت میں بدلنے لگی، حرمت حلت میں بدلنے لگی، جائز کو ناجائز قرار دیا جانے لگا، ناجائز کو جائز کے ساتھ قرار دیا، اپنا فیصلہ رب کے نظام کو خراب کرنا چاہا، اور دین مصطفیٰ کے نظام کو کسی اور سائیڈ پر لے کے جانے کا جب ارادہ کیا، بن گیا، تو پھر دوبارہ مصطفیٰ کے دین کو پانی دینے کے لیے مصطفیٰ کا نواسا آیا، اور اسے امام حسین کہا جاتا ہے۔ میں چند باتیں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، کربلا میں سب سے آخری ہستی، خواتین کی ہم بات نہیں کرتے، مردوں میں اہل بیت میں کون سی ہستی جو تھی جن کا نام آج بھی لیا جاتا ہے؟ کون ہے جی؟ امام زین العابدین وہ ہستی ہیں جو کربلا کی تنہا ہستی ہے۔ امام زین العابدین وہ ہستی ہیں جن کو بڑا اللہ کی بارگاہ سے مقام ملا، عزت ملی۔ میں آپ کو حدیث سنانا چاہوں گا۔ یہ آپ تو بات کرتے ہیں حسین کی، میں امام حسین کی بات نہیں کرتا، میں تو زین العابدین کی بات کرتا ہوں۔ جو زین العابدین اتنا شان والا ہے، تو اس کا بابا حسین کتنا مقام والا ہوگا؟ جس کا حسین اتنا شان والا ہے، اس کا علی بابا کتنا مقام والا ہوگا؟
حضرت جابر فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہیں، مصطفیٰ تشریف فرما ہے، حسین کا بالکل بچپن ہے. کن کا؟ بولیے کن کا؟ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، امام حسین آئے، بچپن ہے، کوئی 6 سال کی عمر ہوگی، 7 سال کی عمر ہوگی، امام حسین کا بچپن ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کی نگاہ حضرت امام حسین پر پڑی، یہ بات کہنے سے پہلے، حدیث سنانے سے پہلے میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، یہ تیرا عقیدہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، میرا نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر آج تیرا یہ موسم بتا سکتا ہے کہ کل بارش ہوگی یا کل بارش نہیں ہوگی، آج آپ کی لوکیشن یہ بتا سکتی ہے، جہاں تو رہتا ہے تجھے پورے گاؤں کے ایک ایک گھر کا شاید پتہ نہ ہو، گلی کا پتہ نہ ہو، علاقے کا پتہ نہ ہو، تیرے ہاتھ میں یہ جو کھلونا موبائل جسے کہا جاتا ہے، یہ تو لوکیشن لگاتا ہے، یہ گلی بھی بتاتا ہے، گھر بھی بتاتا ہے، دروازہ بھی بتاتا ہے، نام بھی بتاتا ہے. اگر یہ بتا رہا ہے تو تجھے ماننا پڑے گا نبی وہ ہے جس کو آج کا بھی پتا ہے، نبی وہ ہے جس کو کل کا پتا ہے، نبی وہ ہے جس کو حشر کا پتا ہے، نبی وہ ہے جس کو قیامت کا پتا ہے. میرا نبی، آپ کا نبی وہ ہے جو یہ جانتا ہے سب سے آخر میں میرا امتی کون ہے جو جنت میں داخل ہوگا. میں عرض یہ کرنا چاہوں گا، حسین بالکل چھوٹے ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں کیا ہوا؟ مصطفیٰ کی نگاہ، توجہ چاہوں گا آپ کی، مصطفیٰ کی نگاہ امام حسین پہ پڑی. امام حسین کو دیکھ کر امام الانبیاء نے کب کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ولدا لی ابنی ھذا، فرمایا یہ جو میرا بیٹا حسین ہے نا، یہ جو میرا بیٹا حسین ہے، فرمایا ابنون، اللہ اس میرے حسین بیٹے کو ایک بیٹا دے گا، یقالو، اس کا نام ہوگا علی. کون بتا رہا ہے؟ امام الانبیاء فرما رہے ہیں یہ میرا بیٹا حسین ہے، 6-7 سال کی عمر ہے، اللہ میرے اس بیٹے کو ایک بیٹا دے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ بولیے نام کیا ہوگا؟ فرمایا اس بیٹے کو اللہ ایک بیٹا دے گا، اس کا نام علی ہوگا. فرمایا اس کی شان یہ ہوگی، اس کا مقام یہ ہوگا. فرمایا اذا کانا یوم القیامہ، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا، نادا منادن من بطنان العرش، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، عرش کے نیچے سے آواز دینے والا آواز دے گا، لیکم سید العابدین، لیکم سید العابدین. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، عرش کے نیچے سے آواز دینے والا آواز دے گا، ارے جو عابدوں کا سردار ہے وہ سب سے پہلے کھڑا ہو جائے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کوئی کھڑا نہیں ہوگا جو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا. فرمایا میرے اس بیٹے حسین کا بیٹا زین العابدین کھڑا ہوگا. میرے اس بیٹے کا، میں نے عبارت پڑھی، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، حوالے کے ساتھ حدیث سنا رہا ہوں. ابھی تو امام زین العابدین آئے نہیں، ابھی تو حسین کا بچپن ہے. کوئی ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہے تو صحیح کہ بیٹا بڑا ہوگا، جوان ہوگا، شادی ہوگی، شادی توڑ چڑھے گی، اولاد ہوگی، پھر جا کے عزت ملے گی. یہ بہت مشکل ہے. کون کہہ سکتا ہے بیٹی ہو یا بیٹا؟ میرے مصطفیٰ نے حسین کو دیکھ کے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اللہ میرے اس بیٹے کو ایک بیٹا دے گا، نام علی ہوگا. قیامت کے دن اس کی شان یہ ہوگی، عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، جو عابدوں کا سردار ہے وہ کھڑا ہو جائے. فرمایا کوئی کھڑا نہیں ہوگا، سب سے پہلے جو کھڑا ہوگا میرے حسین بیٹے کا بیٹا زین العابدین کھڑا ہوگا، کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا، کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا. میرے اس بیٹے کا بیٹا زین العابدین کھڑا ہوگا.
یار آج جو امام زین العابدین کا نام لیتے ہیں، آپ کیوں نہ امام زین العابدین کا نام لیں، میرے مصطفیٰ پہلے اس ہستی کا نام لے کر گئے، مصطفیٰ پہلے اس ہستی کا نام لے کر گئے۔ اور یاد رکھیے، اب اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ اہل بیت، یہ وہ ہستیاں ہیں، ہر کسی نے اپنی اپنی بات کہی، لیکن یہ جو میں اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، انتہائی عزت کے سر نہیں ہے، شعر نہیں ہے، مگر ملے گا بہت کچھ انشاءاللہ۔ علامہ صاحب نے آپ کو سر سنائی ہے، علامہ صاحب نے آپ کو شعر سنائے، لیکن الحمدللہ آپ کو کچھ ملے گا۔ سنیے یہ ہستیاں کون ہیں۔ ارشاد فرمایا لِأَهْلِ الْبَيْتِ عِزٌ لَا يَزُولُ۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر آپ کو آپ کے علم میں آتا چلا جائے گا۔ فرمایا لِأَهْلِ الْبَيْتِ عِزٌ لَا يَزُولُ، اہل بیت کو اللہ نے وہ عزت دی ہے لا یزولو، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہ عزت دی ہے جو کبھی ختم ہونے والی۔ آج آپ دیکھیں انسان کیا سے کیا نہیں کچھ کرتا، لمحوں میں نہیں پتا چلتا۔ لوگ کہتے ہیں بناتے 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 صدقیاں لگ جاتی ہیں، اور جاتے لمحہ نہیں نہ لگتا، لمحہ نہیں لگتا، مگر ارشاد فرمایا ہے لِأَهْلِ الْبَيْتِ عِزٌ لَا يَزُولُ۔ فرمایا اللہ نے اہل بیت کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے کہ کبھی ختم ہونے والی، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وَفَخْرٌ لَا تُحِيطُ بِهِ الْعُقُولُ۔ فرمایا اتنا ان کو مقام اور شان اور عظمت بھی عطا کی ہے کہ انسانی عقلیں بھی ان کا احاطہ کرنا چاہیں نا، تو فرمایا انسانی عقلیں بھی ان کی ہستیوں کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ انسان کی عقل ان کا احاطہ، انسانی عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور پھر آگے سنیں کیا کہا؟ فرمایا کفاکم یا بنی الزہر فخرا اذا ما قیل جدکم الرسول۔ فرمایا تمہاری اے حسن، تمہاری اے حسین اتنی شان ہے جب بھی تمہارا نام مصطفیٰ کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے جدکم الرسول، تمہارا نانا محمد مصطفیٰ ہے، تمہارا نانا۔ اور چوتھی بات سنیں، فرمایا ابوکم، اے حسن اے حسین، ابوکم تمہارے ابا جان، تمہارے ابوکم تمہارے ابا جان، فارس الحیجا علی، فرمارے آپ کے والد علی وہ ہیں جو عرب کے حجاز کے شاہ سوار ہیں، عرب کے شاہ سوار ہے۔ اور یہاں میں ایک بات کرتا چلا جاؤں، اگر حضرت علی کا نام آگے ہی گیا ہے، ایک ہندو نے برملا سوال کیا تھا، ایک ہندو نے برملا سوال کیا تھا، ہندو کہنے لگا علی یہ تو بتا، ایک سوال ہے، only one question، ایک سوال ہے، اس کا جواب دیں۔ میں کہتا ہوں اسے اس بات کی خبر نہیں تھی، وہ مجھ سے سوال کرتا، حضرت سے سوال کرتا تو ہم شاید یہ کہتے ہم اپنے استاد سے پوچھ کر بتائیں گے، کتاب دیکھ کر بتائیں گے۔ شاید وہ پھنسا ایسی جگہ تھا، اسے اس بات کی خبر نہیں تھی کہ علی کا دروازہ وہ ہے جہاں جواب لیے بغیر کوئی جاتا ہی نہیں ہے، جاتا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ بتائیے ہم ہندو ہیں، آپ مسلمان ہیں۔ مطلب سمجھ نہیں آیا، جب ہمارا کوئی بندہ مرتا ہے ہم اسے جلاتے ہیں، ہم اپنے مردے کو جلاتے ہیں، ساڑتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ اپنے مردے کو دفناتے ہیں، یہ سمجھ نہیں آئی، ہم جلاتے ہیں اور آپ دفناتے ہیں، یہ جلانے اور دفنانے میں کیا فرق ہے؟ مولا کائنات حیدر کرار فرمایا ابوکم فارس الحیجا علی۔ حضرت علی شیر خدا نے سنے کیا جواب دیا، فرمایا سن تو نے یہ سوال کیا ہے، ہم ہندو ہیں، ہم اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، اور آپ مسلمان ہیں، آپ اپنے مردے کو دفناتے ہیں، جلانے میں دفنانے میں فرق کیا ہے؟ فرمایا سن فرق یہ ہے جو کچرا ہوتا ہے اسے جلایا جاتا ہے، جو خزانہ ہوتا ہے اسے چھپایا جاتا ہے۔ مسلمان کیا ہے؟
ثابت کر دیا کہ مسلمان ایک خزانہ ہے، بتا دیا کہ مسلمان ایک کیا ہے؟ خزانہ ہے. فرمایا ابوکم فارس الحجا علی، فرمایا تمہارا باپ وہ علی ہے جو حجاز کا شاہ سوار ہے. وَأُمُّكُمْ، اور تمہاری ماں، فرمایا وَأُمُّكُمْ الْمُطَهَّرَةُ الْبُتُولُ، اور آپ کی ماں تو وہ ہے جس کو رب کائنات نے مطہرہ بھی بنایا ہے، رب کائنات نے اسے بتول بھی بنایا ہے. مائیں تو بڑی ہیں مگر سیدہ کائنات جیسی ماں کہاں؟ بہنیں بڑی ہیں، بیٹیاں بڑی ہیں، مگر سیدہ کائنات جیسی بیٹی کہاں؟ یہ وہی بیٹی ہے جب میرے اور آپ کے پیارے مصطفیٰ گھر سے نکلتے تھے سب سے پہلے میرے نبی دروازہ سیدہ کائنات پر آتے اور یہ کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت، السلام علیکم یا اہل البیت. ارے یار، لوگ صبح صبح کسی کے دروازے پہ چلے جاؤ، کسی کی دکان پہ جاؤ، بغیر پیسے چلے جاؤ تو وہ دکاندار پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ادھار نہ لینا، بونی کا ٹائم ہے، سارا دن جو ہے نہ جانے کیسے چلا جائے. ارے کوئی دکان پہ جاؤ، بغیر کسی پیسے کے دکان پہ جب سودا لینے جاؤ وہ کہتا ہے پتہ نہیں سارا دن کیسے گزرے گا. ارے مجھے یہ بتاؤ، جس گھر کی ابتدا کسی اور کے سلام پہ نہیں ہو رہی، محمد مصطفیٰ جس گھر کو پہلا سلام پیش کر رہے، اس گھر کو کیا سمجھتے ہیں؟ میرے بھائی، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں یہ بارہا کہا جا رہا ہے. اب یہ ان ہستیوں کا جو ذکر چلا، اہل بیت کا ذکر چلا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ مختلف چیزیں آج ذکر کروں گا. میرے ساتھ بٹ صاحب کہتے ہیں یہ اہل بیت کی بات کرنی ہے، سیدہ کائنات کی، خواتین کی بات کرنی ہے. میں نے کہا سیدہ کائنات کی تو ماں پھر ہو، ماں ہو تو پھر حسین جیسے ہی شہزادے پیدا ہوتے ہیں. کسی نے نہیں کہا تھا کہ آج حسین پیدا نہیں ہو رہے، تو جواب یہی آیا تھا حسین کیسے پیدا ہوں، آج فاطمہ سیدہ کائنات جیسی مائیں کہاں سے آئی. آج ہماری خواتین کو بڑا اعتراض ہوتا ہے. میں نے جب آیا تو دیکھا خواتین کا ایک ماشاءاللہ گروپ آ رہا تھا، اور میں نے پوچھا یہ خواتین، کہنے لگے یہ پروگرام میں جا رہی ہیں. مجھے خوشی ہوئی الحمدللہ کہ جہاں آپ دین سیکھنے آئے ہیں وہاں مائیں بہنیں بیٹیاں بھی دین سیکھنے آئی ہیں. اور میں ان کے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے ایک پیغام دینے لگا ہوں، سب کے لیے پیغام دینے لگا ہوں. حضرت سیدہ کائنات کا کیا پیغام تھا؟ سیدہ کائنات جب حضرت علی شیر خدا گاہے سے گھر آتے تھے نا، باہر سے جب گھر آتے، آپ بھی صبح کے تھکے ہوئے جب جاتے ہیں، شام کو دوپہر کو کام کاج کر کے گھر آتے ہیں نا، تو بندے کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ مجھے عزت ملے، مجھے بٹھایا جائے، مجھے پانی پلایا جائے. یہی ایک ہوتا ہے نا بیچارہ سارا دن کا جو کام کر کے آیا ہے. خدا کی عزت کی قسم حدیث نوٹ کریں، سیدہ کائنات جب علی شیر خدا دروازے پر سارا دن باہر کام کر کے آتے، دروازے پہ پہنچتے، ارے سنو، میں اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اپنی بہنوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں. سیدہ کائنات کیا کرتی، حسن حسین کی ماں کیا کرتی. حضرت علی باہر سے آتے، حضرت سیدہ کائنات باہر والے دروازے پہ آ کر حضرت علی شیر خدا کو ویلکم کرتی. کیا کرتی؟ آج تو شوہر باہر سے آئے نا، خامند باہر سے آئے تو گھر میں سر کو پر پٹی باندھ لی جاتی ہے. معذرت کے ساتھ گھروں کو آباد کریں. یہ ریلیشن شپ میاں بیوی کا بڑا مضبوط ہے، بڑی برکت والا ہے. کبھی سوچو، میں نے ابھی پوری بات سنائی، حدیث نہیں سنائی، ابھی حدیث سناتا ہوں. کبھی غور کیا آپ نے؟ والد فوت ہو، سوگ 3 دن مناتے ہیں آپ. کیوں جی علامہ صاحب، کتنے دن کا سوگ ہے جی؟ بولیے، آپ کیوں نہیں بول رہے؟ سوگ کتنے دن کا ہے؟ والد فوت ہو سوگ 3 دن، بھائی فوت ہو سوگ، بیٹا فوت ہو سوگ. یار بیٹا بھی تو خون ہے، بھائی بھی تو خون ہے، باپ بھی تو ہے. بھائی فوت ہو، کتنا قریبی رشتہ ہے.
بھائی فوت ہو سوگ 3 دن، بیٹا فوت ہو شوق 3 دن، باپ فوت ہو سوگ 3 دن، خامد فوت ہو تو کتنا؟ بس میرا یہ پیغام ہی کافی ہے، خامد فوت ہو تو 4 ماہ۔ یہ کیا شریعت نے بتا دیا؟ شریعت نے ہمیں کیا بتا دیا کہ اس خاتون کا تیرے مالک کی شان کیا تھی، اس کا مقام کیا تھا۔ سیدہ کائنات حضرت علی شیر خدا تشریف لاتے، باہر دروازے پہ آتی، ویلکم کرتی، ویلکم کرنے کے بعد پھر دوسرا کام کیا ہوتا تھا؟ بٹھاتی، بٹھا کے کیا کرتی؟ پانی کا گلاس پیش کرتی، پانی بھی پی لیا جاتا، اس کے بعد جو بھی گھر کا مدعا ہوتا تھا وہ ذکر کیا جاتا۔ پھر ساری عنایتیں ہوتی ہیں۔ آج گھر میں بندہ پاؤں بعد میں رکھتا ہے، مدعا پہلے رکھا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سیدہ کائنات جیسا ہے کون؟ ان جیسا ہے کون؟ ان جیسی سیرت کہاں سے ہو؟ جب ایسا ہی ہے تو میرے بھائی پھر سیدہ کائنات جیسی ماں ہو، بیٹے کو دودھ عزت والا عزت کے ساتھ پلایا گیا ہو اور پردے کی حالت میں رکھ کے کیا گیا ہو، تو پھر حسین جیسی ہستیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر حسین جیسی، حسن جیسی شخصیات اس دنیا میں تشریف لے کے آتی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ میرے بھائی یہ جو گھرانہ ہے، یہ جو امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ ایسے نہیں بنی، حسین کو بنایا گیا ہے۔ بولیے کیا کیا گیا ہے؟ بنایا گیا۔ حسین کو بنایا گیا۔ میں کہ اکثر یہ کہتا ہوں یزید بنتے دیر نہیں لگتی، یزید بنتے، یہ دیکھیں پیسہ آیا بندہ یزید، کرسی آئی بندہ یزید، یزید بنتے دیر نہیں لگتی، دیر لگتی ہے تو حسین بنتے ہوئے دیر لگتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائی، یزید بندہ خود بنتا ہے، حسین خود نہیں بنتا۔ حسین وہی حسین بنتا ہے جسے خدا حسین بناتا ہے، خدا حسین بناتا ہے۔ حسین بننا کوئی عام ہے؟ کسی نے کہا تھا بتائیے کیا آپ واقعات سنا کے چلے جاتے ہیں، آپ کس سے سنا کے چلے جاتے ہیں، تاریخ سنا کے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کے ساتھ ایسا ہوا یا ایسا نہیں ہوا، یہ پانی کی بات کرتے ہیں، ان کو پانی، میں نے کہا خدا کے لیے ان کو پانی کی ضرورت نہیں تھی، خدا کے لیے ان کو پانی کی ضرورت نہیں۔ آج آپ لگائیں سبیلے، جگہ جگہ اپنے سبیلے لگائی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کیوں لگائی ہے، حسین کو سبیل کی طلب نہیں تھی، اللہ کی قسم حسین کو سبیل کی طلب، حسین کو جس کی طلب تھی حسین نے اس طلب کو پورا کیا۔ حسین کو آج جو ہمیں طلب ہے وہ کرتے نہیں ہے، جس کی طلب نہیں ہے وہ سڑک سڑک پر گلی گلی پہ ہم نے سبیلیں لگائی ہیں۔ میں ان کو یہ نہیں کہتا وہ کیوں لگاتے، بھائی ثواب ہے بہت زیادہ، مگر حسین کو سبیل کی طلب نہیں ہے، حسین کو طلب ہے تو قرآن کی طلب ہے، حسین کو طلب ہے تو قرآن کی طلب ہے۔ حسین نے پانی نہیں مانگا، اگر مانگا ہے تو نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کو مانگا، قرآن کو مانگا، قرآن کو عام کریں۔ قاری صاحب حدیث پڑھ رہے تھے نا، وہ 3 لفظ ہے، حضور نے فرمایا اپنے اندر مصطفیٰ کی محبت پیدا کرو، اہل بیت کی محبت پیدا کرو اور قرآن کی محبت پیدا کرو۔ میرے بھائی یہ پانی کیا کون سی بات ہے؟ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں پانی کیا ہے، اگر حضرت اسماعیل کی ایڑی سے ایڑی رگڑی جائے تو پانی چھم چھم آب زمزم، پانی چھم چھم آب زمزم ہے۔ تم یہ فرات کی بات کر رہے ہو، وہ تو ترس رہا تھا حسین کے اشارے کی طرف، وہ سوچ رہا تھا حسین اشارہ تو کر۔ اور میں یہاں ایک آپ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہنے لگا ہوں، حسین جس مقام پہ پہنچا تھا وہ رضا کا مقام تھا، اور جب رضا کے مقام پر بندہ پہنچتا ہے، رضا کے جب مقام پہ اگر بابا فرید پہنچا تھا نا، رضا کے مقام پر جب بابا فرید پہنچا تھا تو ہاتھ میں مٹی کی اینٹ تھی، رضا کے مقام پہ پہنچے تو اسی مٹی کی اینٹ کو سونے کی اینٹ بنا دیا تھا۔ اور بایزید بستامی
جب رضا کے مقام پہ پہنچے تھے، شیر پھاڑنے والا ہوتا ہے، شیر کاٹنے والا ہوتا ہے، مگر جب بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سانپ ڈسنے والا ہوتا ہے، ارے آپ کا ہمارا جب بایزید بستامی رضا کے مقام پہ پہنچتا ہے، شیر کو سواری بنا لیتا ہے، شیر کو سواری بنا لیتا ہے اور سانپ کو ہاتھ کی چھڑی بنا لیتا ہے۔ کہنے والا کہہ کے بولتا ہے، اے بایزید یہ کیا ہے، یہ کیا ہے کہ سانپ کو چھڑی بنا لیا ہے، یہ کیا ہے شیر کو سواری بنا لیا ہے، شیر بھی تیرے تابع، یہ سانپ بھی تیرے تابع، یہ وجہ کیا ہے؟ بایزید کہتا جب سے میں اس کا ہوا ہوں، بولو یار، جب سے میں اس کا ہوا ہوں اس نے شیر بھی میرے تابع کر دیے ہیں، سانپ بھی میرے تابع کر دیے ہیں۔ ارے بایزید اگر رضا کے مقام پہ پہنچ کر سانپ کو چھڑی بنا لیتا ہے، شیر کو سواری بنا لیتا ہے، تو پھر جواب آپ دے دو، حسین رضا کے جس مقام پہ پہنچا تھا، خدا کی قسم کیا ہو سکتا ہے؟ پھر امام حسین، اور ایک میری ابھی بات باقی ہے اس میں، آپ نے آنا ساگر سنا ہوا ہے؟ آنا ساگر کیا ہے؟ ہندوستان کا ایک کھو ہے، دریا ہے آنا ساگر۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ بھائی سنا ہے نا؟ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جب پہنچے رضا کے مقام پر، کہا مسلمانوں کو پانی دو، مسلمانوں نے کہا نہیں دینا، اچھا تم روک کر دکھاؤ۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے غلام سے کہا جاؤ یہ ڈول لے جاؤ، ڈول فرمایا جتنا بھی پانی ہے آنا ساگر کا بس ڈالنا تیرا کام ہے، سارے کا سارا پانی اس ڈول کے اندر بند کر کے معین الدین کی بارگاہ میں لانا مرید کا کام ہے۔ ارے بس یہاں سے سوچ لو، اگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نظامی رضا کے مقام پہ پہنچ کے سارے کا سارا پانی ڈول میں منگوا لیتے ہیں، تو پھر حسین نے کس مقام پہ ہے حسین؟ اس لیے یہ واقعات ہیں، یہ قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں، حقیقت وہی ہے جو رب کائنات نے بتایا۔ ہم کسی کہانیوں کی طرف نہیں جائیے، ہم قرآن کے کتنے سپارے ہم قرآن کے ایک ایک سپارے سے سوال کرتے ہیں، قرآن کے ایک ایک سپارے سے سوال کرتے ہیں۔ اے قرآن، ہم کوئی حدیث نہیں، کوئی ضعیف نہ کہہ دے، ہم تجھ سے پوچھتے ہیں بس صرف ہمیں یہ بتائیں، صرف یہ ہمیں بتا دے۔ اے قرآن کے 30 سپارے آپ کے کو جمع تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، ترتیب کی سیٹنگ، الفاظ کی ترتیب کی، صورتوں کی مصطفیٰ نے خود دی تھی، آپ نے جلد کی صورت میں، ایک شکل کی صورت میں امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اے قرآن کے 30 سپاروں ہمیں صرف یہ بتاؤ، کیا تمہارے اندر حسین کا ذکر ہے؟ تمہارے اندر حسین کا ذکر؟ اور بس ذکر سنتے چلے جاؤ، اور صبح ہوگی تو بتائیے گا، واقعات نہیں سنے، قرآن کے ایک ایک سپارے سے حسین کا ذکر پڑا ہے، ایک ایک سپارے سے حسین کا ذکر پڑا ہے۔ قرآن کے پہلے سپارے سے پوچھو، اے قرآن تجھے صدقہ محمد عربی کا یہ بتا، اے قرآن کے پہلے سپارے تیرے اندر حسین کا کہیں ذکر ہے؟ تو قرآن کا پہلا سپارہ کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، قرآن نے بتا دیا۔ دوسرے سپارے تو بتا، تیرے اندر قرآن ہے، تیرے اندر حسین کا ذکر ہے؟ دوسرے سپارے نے ہمیں جواب دے دیا، ہاں سنو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ،
آج کوئی میرا خطیب، آپ کا خطیب، سب کا خطیب جو بھی منبر مصطفیٰ پہ بیٹھتا ہے خطبے میں یہی قرآن کی آیت پڑھتا ہے. پڑھی جاتی ہے یا نہیں پڑھی جاتی ہے یا نہیں پڑھی جاتی؟ وَلَا تَقُولُوا، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے انہیں مردہ. دوسرے سپارے تو بتا تیرے اندر حسین کا ذکر ہے؟ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. تیسرے سپارے تو بھی بتا تیرے اندر علی کے جگر کا ذکر ہے، علی کے جگر کا تذکرہ ہے. تیسرا سپارہ کہتا ہے سنو ہاں، الصابرین 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 والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. تیسرے سپارے نے ہمیں بتایا. اور صابروں میں سے اگر کوئی صبر کرنے والا دیکھنا ہے تو کون ہے؟ میں اکثر یہ کہا کہتا ہوں سب سے اعلیٰ دروازہ ہے، سب سے اعلیٰ دروازہ ہے صبر کا، اور صبر سے آگے دروازہ ہے ثنا کا، ثنا سے آگے دروازہ ہے عطا کا، عطا سے آگے دروازہ ہے جزا کا، جزا سے آگے دروازہ ہے رضا کا، رضا سے آگے دروازہ ہے بقا کا، بقا کے آگے دروازہ ہے لقا کا. حسین وہ ہستی ہے جس نے رب کی بارگاہ یہ سارے کے سارے جنت کے دروازوں کو لے لیا. تیسرا سپارہ بول کے کہہ رہا ہے الصابرین والصادقین والقانتین. چوتھے سپارے تجھے قسم ہے 4 یاروں کی. کتنوں کی؟ تجھے قسم ہے صدیق اکبر کی، قسم ہے فاروق اعظم کی، قسم ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی، قسم ہے مولا کائنات کی. اے چوتھے سپارے تو بھی بتا تیرے اندر مصطفیٰ کے جگر کا نام ہے؟ چوتھا سپارہ کہتا ہے یہ ہے اصل حسینیت، یہ ہے اصل حسینیت. چوتھا سپارہ کہتا ہے ہاں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے، بہترین بندہ وہ ہے جو برائی کو دیکھے تو اس کو ختم کر دے. اگر حلت کو غرمت میں کسی نے ختم کیا ہے تو وہ کربلا کا شہزادہ حسین ہے. چوتھے سپارے نے کہہ دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. پانچویں سپارے تجھے صدقہ 5 دن پاک کا، تجھے صدقہ 5 دن پاک کا صدقہ. تو بھی بتا تیرے اندر حسین کا ذکر ہے؟ پانچواں سپارہ کہتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. چھٹے سپارے تو بھی بتا تیرے اندر سغرا کے بابے کا ذکر ہے ذکر. چھٹا سپارہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین. ولی بڑے بڑے، ولی بڑے بڑے، میرے بھائی ولی بڑے بڑے. کوئی ولی نہیں بنتا جب تک کہ اپنے آپ کو غوث پاک کے قدموں میں نہ رکھے، اور غوث پاک بھی تب ولی بنتے ہیں جب آپ اس حسین کے قدموں میں اپنے آپ ہیں. انما چھٹے سپارے نے بھی جواب دے دیا. ساتویں سپارے تو یہ بتا تیرے اندر بھی حسن کے بھائی کا نام ہے؟ تیرے اندر بھی ہے؟ ساتواں سپارہ کہتا ہے ہاں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. آٹھویں سپارے تو بتا. یہ بھی آیت منبر پہ بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے جو 8ویں سپارے نے بتایا. 8ویں سپارے تو بتا تیرے اندر بھی ہمارے حسین کا نام ہے؟ تیرے اندر بھی کربلا کے شہزادے کا نام ہے؟ 8ویں سپارے تو بھی بتا. 8واں سپارہ بول کر کہتا ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قرآنی میری نماز کس کے لیے، میری قربانی کس کے لیے، میری موت کس کے لیے، میری حیات کس کے لیے؟ یہی تو حسین کا پیغام ہے، یہی تو حسین کا پیغام ہے. نامے سپارے تجھے بھی درخواست کرتے ہیں تجھے صدقہ صدیق اکبر کی صداقت کا. یہ تو بتائیے
حسین کا تیرے پاس کوئی تذکرہ ہے؟ 9واں سپارہ کہتا ہے ہاں سنو، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا ایمان والے وہ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے دل، قرآن اگر کسی نے پڑھ کے سنایا ہے، تلاوت کر کے سنائی ہے، تو وہ سر حسین ہے۔ 10ویں سپارے تو بھی بتا، تیرے اندر حسین کا تذکرہ ہے؟ میں مختصر کرتا رہا تاکہ اپنی بات کو آگے میں جو فائنل بات کرنا چاہوں گا وہاں پہنچوں۔ 10ویں سپارے آپ کے اندر حسین کا ذکر ہے۔ 10واں سپارہ کہتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، 11ویں سپارے تجھے صدقہ 11ویں والے کا بولو یار، تجھے صدقہ تو بتا۔ 11ویں سپارے نے تو حد کر دی۔ 11واں سپارہ کہتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، 12ویں سپارے تجھے صدقہ 12 ربیع الاول کا، تجھے صدقہ 12 ربیع الاول کا۔ تیرے اندر بھی حسین کا ذکر ہے تو 12واں سپارہ کہتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا، 13ویں سپارے تو بتا تیرے اندر ہے، کہا ان المتقین۔ 14واں سپارہ تو بتا تیرے اندر حسین کا ذکر ہے، کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ 15ویں سپارے تو بتا تیرے اندر حسین کا تذکرہ ہے۔ یہاں میں رک کر کہنا چاہوں گا، 15ویں سپارے کی بات پہ 1 منٹ لینا چاہوں گا بھائی صاحب۔ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا، جون سا مرضی ترجمہ اٹھائیں۔ آج تم یہ کہتے ہو وہ بھی شہزادہ یہ بھی شہزادہ، تو بات سمجھے ہو نا کہ نہیں سمجھے؟ ہاں جی، آج تم یہ کہتے ہو وہ بھی شہزادہ یہ بھی شہزادہ، وہ تیرا شہزادہ ہوگا، ہمارا کائنات میں ایک شہزادہ ہے اور وہ حسین شہزادہ ہے، وہ حسن شہزادہ ہے، وہ حسین شہزادہ ہے۔ تم کہتے ہو 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یزید تیرا شہزادہ ہوگا، ہمارا شہزادہ حسین ہے۔ اگر تم قرآن کی یہ آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر بندے کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا، تو پھر مان ڈنکے کی جوڑ پڑ کے جو یزید والے ہیں اسے یزید کے ساتھ بلایا جائے گا، جو حسین والے ہیں اسے حسین کے ساتھ بلایا جائے گا۔ 15ویں سپارے تیرے اندر ہے تو قرآن نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا اس دن کو یاد کرو جب ہر کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ہمارا امام کون ہے؟ ہمارا امام حسین ہے۔ 16ویں سپارے تو بتا تیرے اندر حسین کا تذکرہ ہے، کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ 17ویں سپارے تو بتا تیرے اندر حسین کا ذکر ہے، کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم۔ سجدہ بھی کس کا، رکوع بھی کس کا، قیام بھی کس کا؟ حضرت مجدد الفسانی نے ایک بڑی پیاری خوبصورت بات کی، کہتے ہیں بندہ جب نماز نیتا ہے نا، نماز نیتنے سے لے کر سلام پھیرنے تک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام، فرمایا سلام پھیرنے تک 3 اہم جگہ ہیں، اور فرمایا تینوں میں سے ایک سب سے اہم ہے، فرمایا نمبر 1 قیام۔ یہ امام حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ نماز نیتنے کے بعد سلام پھیرنے تک نماز میں 3 اہم جگہ ہیں، اور تینوں کی اپنی شان ہے۔ فرمایا ایک قیام، اس کی اپنی شان ہے، رکوع اس کی اپنی شان ہے، اور ایک سجدہ۔ فرمایا اللہ کی بندگی کا سب سے اعلیٰ معیار جو ہے وہ سجدہ ہے، اعلیٰ معیار سجدہ ہے۔ فرمایا کربلا میں حسین نے قیام بھی کر کے حق ادا کر دیا، رکوع کر کے بھی حق ادا کر دیا، اور کربلا کی زمین پہ سجدہ کر کے بھی حق ادا کر دیا۔ 17ویں سپارے نے بھی جواب دے دیا۔ 18ویں سپارے تو بتا تیرے اندر حسین کا ہے ذکر؟
فرمایا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. 19ویں سپارے تو بتا تیرے اندر حسین کا ذکر ہے؟ 19ویں سپارے نے کہا ہاں سنو، وعباد الرحمن، اللہ کے بندے تو بڑے ہیں. میں ایک نام لینے چاہتا ہوں. اکثر لوگ اپنا نام عبداللہ رکھتے ہیں. عبداللہ کا مطلب کیا ہے بھلا؟ یہ عبداللہ کا نام ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. لیکن ہو سکتا ہے وہ اللہ کا بندہ نہ ہو. مطلب کیا ہے کہ اللہ کے بندوں والے اس کے اندر. اب سمجھے ہو نا، نام عبداللہ ہے مگر اللہ کے بندوں والے کام نہیں ہے. تو پتہ چلا نام رکھنا اور ہے، جب تک کام نہیں نہ ہوں گے پھر کام بات نہیں بنے گی. فرمایا اللہ کے بندے بڑے ہیں مگر اللہ کے بندوں میں سے اگر بندہ دیکھنا ہے وعباد الرحمن. 19ویں سپارے تو بتا تیرے اندر حسین ہے؟ 19واں سپارہ کہتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. 20ویں سپارے تو بتا تیرے اندر بھی مصطفیٰ کے نواسے کا نام ہے؟ 20واں سپارہ کہتا ہے ہاں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. 21ویں سپارے تو بتا. میں جلدی بات کرنے لگا ہوں، میری منزل آگے ہے بس. فرمایا 21واں سپارہ تو بتا تیرے اندر حسین کا ذکر ہے؟ 21ویں سپارے نے کہا ہاں تتجافا جنوبہم عن المضاجع. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ میں سادہ ترجمہ کرنے لگا ہوں. بھائی قرآن نے کہا ایسے ہو تو تب بھی اللہ کا ذکر کرو، ایسے ہو تب بھی ذکر کرو، ایسے ہو تب بھی ذکر کرو. قیاما وقعودا وعلا، قیاما وقعودا وعلا، کھڑے ہو تو تب بھی رب کا، بیٹھے ہو تو تب بھی رب کا، رکوع میں ہو تو تب بھی رب کا، قعدے میں ہو تو تب بھی رب کا، کیسے بھی ہو، تکلیف میں ہو تو تب بھی رب کا، سکھ میں ہو تو تب بھی رب کا ذکر کرو. اللہ کی عزت کی قسم بتاؤ انسانی باڈی کی کوئی ایک جہت بتا دو جس جہت میں رہ کے حسین نے اپنے رب کا ذکر نہیں کیا. ایسے نہیں حسین کو صابروں کا سردار کہا گیا. 22ویں سپارے تو بتا، یہ بھی کمال کا جواب ہے. 22ویں سپارے تو بتا تیرے اندر حسین کا ذکر ہے؟ 22واں سپارہ کہتا ہے سنو میرے اندر حسین کا کیسے ذکر ہے. 22واں سپارہ کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات. قرآن سنے اور برکت لیتے جائیں ایک ایک آیت پر. کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. ارے ذکر کرنے والے بڑے ہیں. آپ اے سی میں بیٹھے ہیں، ذکر کرنا آسان ہے. قلینوں پہ بیٹھے ہیں، ذکر کرنا آسان ہے. ارے سلام کرو حسین کو، ارے سلام کرو حسین کو. ارے ایسیوں میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہو یہ بھی آسان ہے، قالینوں پہ بیٹھ کے ذکر کرتے ہو یہ بھی آسان ہے، کرسی پہ بیٹھ کے ذکر کرتے ہو یہ بھی حسین ہے. بتاؤ آج تک نیزے کی نوک پہ چڑھ کر جس طرح کا حسین نے ذکر کیا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. ذکر کرنے کا حق ادا کر دیا. 22ویں سپارے نے جواب دے دیا. 23واں سپارہ تو بھی بتا، 23ویں سپارے تو بھی بتا تیرے اندر مصطفیٰ کے جگر کا ذکر ہے؟ تو 23ویں سپارے نے بھی کمال کرتے ہوئے کہا ہاں سلام علی الیاس، سلام علی الیاس. 24ویں سپارے تو بھی کرم کر، 24ویں سپارے تو بھی کرم کر، تو بھی بتا دے. 24واں سپارہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر قائم رہے. اگر کوئی قائم رہا، ڈٹا رہا تو کون؟ میں نے اکثر یہ بات کرتا ہوں، آج بھی مارکیٹ میں لوگ موجود ہیں، کئی ایسے ہیں جنہوں نے خدا کا انکار کیا، کئی ایسے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کا یا رسولوں کا انکار کیا. اگر نہیں نہ انکار کسی نے کیا تو حسین کا نہیں کیا. استقلال کا پہاڑ ہے حسین، ہمت کا پہاڑ ہے حسین، جرت کا نام ہے حسین.
عظمت کا معیار ہے حسین، شان وقار ہے حسین۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتوں کی باتیں آتی ہیں، اور آئیں بھی کیوں نہ۔ جب یہ ساری کیفیت تھی، کربلا کا میدان تھا، کیفیت تھی، سارے شہید ہو رہے تھے، جب فرشتوں نے ایسے زمین پہ دیکھا نا، فرشتوں نے زمین پہ دیکھا، فرشتوں کی دنیا میں تو کہرام مچ گیا، فرشتوں کی دنیا میں انقلاب آ گیا۔ فرشتے حیران ہو کر کہنے لگے یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے تجھے کہا تھا، عرض کی تھی مالک انہیں پیدا نہ کرنا، یہ کیا کریں گے، یہ خون ریزیاں کریں گے، آپ نے ہمیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ واقعی ٹھیک ہے، فرشتوں نے زمین پہ کربلا کو بج دیکھا، حسین کو شہید مصطفیٰ کے دین کے لیے ہوتے ہوئے دیکھا، تو پھر فرشتوں نے کہا ہاں مولا ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ خون ریزیاں کریں گے، آج ہمیں پتا چلا یہ تو تیری ذات پر، تیرے حکم پر، تیرے نام پر سارے کا سارا خاندان قربان کر رہے ہیں اور تیار ہو چکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت۔ میں ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھا تھا تو اینکر جو ہے اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے بات کرتے ہیں، کہنے لگا جی یہ جنگ تھی، آپ کیا کہتے ہیں پروفیسر صاحب، یہ جنگ تھی یا یہ کوئی خاص مقصد تھا؟ میں نے کہا خدا کے لیے اپنا سوال واپس کر تب جواب دوں گا، ورنہ میں جواب نہیں دوں گا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لائیو چل رہا تھا۔ کہنے کا چلے پھر ٹھیک ہے بتائیں کیا ہے۔ میں نے کہا صرف مجھے ایک بات بتاؤ، صرف ایک بات بتاؤ، اگر جنگ ہوتی تو میں نے کہا یہ مجھے بتاؤ جنگ میں کوئی بندہ اپنی مقدس عورتوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے؟ کوئی عورتوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے؟ ہم سب جب موٹر سائیکل پہ پٹرول ڈلوانے جائیں نا کسی پٹرول پمپ پہ، ہیں عورتوں پیچھے لا دے رہے حاجی صاحب این جی ہے نا، ہم جب پیٹرول ڈلوانے پٹرول پمپ پہ جائیں اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو تھوڑا سا جہاں بندے پٹرول ڈال رہے ہوتے ہیں وہاں نہیں لے کے جاتے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ ایک ہی ہے، وہاں بندے ہیں اور ہماری بیٹی بہن ہے، اور میں نے کہا یار ہماری بہنوں کی عزت، ہماری بیٹیوں کی عزت، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں نا، صرف عزت کی وجہ سے کہ وہاں بندے ہیں، عزت کی وجہ سے انہیں پیچھے اتارا جاتا ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ تمہاری ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت زیادہ ہے یا محمد مصطفیٰ کی آل اولاد کی ازواج پاک اور حضور علیہ السلام کے خاندان کی بیٹیوں کی ان عورتوں کی عزت زیادہ؟ چھپ کر گئے، پھر جواب نہ آئے۔ میں نے کہا دوسری بات یہ ہے، مجھے یہ بتا اگر جنگ ہوتی، جنگ کے لیے جاتے تو جنگ پہ جانے والا کوئی اپنے 6 ماہ کا بچہ نہیں لے کے جاتا، سال کا کوئی بچہ نہیں لے کے جاتا، جنگ کے لیے سامان لے کے جایا جاتا ہے۔ حسین جنگ کے لیے نہیں گیا، حسین مصطفیٰ کے دین کو آباد کرنے کے لیے گیا، حضور کے دین کے لیے گیا۔ تو اس 24ویں سپارے نے بھی بتا دیا لا تخاف، 25واں سپارہ تو بھی بتا، اب ہم قریب پہنچ رہے ہیں، 25ویں سپارے تو بھی بتا تیرے اندر حسین ہے؟ 25ویں سپارے نے کہا مجھے پوچھ رہے ہو تیرے اندر حسین ہے؟ ہر ممبر پہ بیٹھ کے تلاوت ہی مجھے کرتے ہو۔ 25ویں سپارے نے کہا مجھے پوچھتے ہو، قرآن سے پوچھ لو، آیت سے پوچھ لو، ممبر پہ بیٹھ کر آیت ہی تم خطیب یہ پڑھتے ہو۔ 25ویں سپارے نے کہا ہاں سن، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کیا ہے اس آیت ہے نا بھائی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں سب کچھ دیا، اس کا اجر کچھ نہیں سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے۔ 25ویں سپارے نے جواب دے دیا۔ 26ویں سپارے تو بھی ذرا بتا دے تیرے اندر بھی حسین کا نام ہے؟
اس نے کہا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، 27واں سپارہ. اب 3-4 سپارے رہ گئے اور مزے کی باتیں رہ گئی، اور مزے کی باتیں رہ گئی. 27واں سپارہ تو بتا. میں رک گیا ہوں جان بوجھ کے آپ کی توجہ کے لیے. 27ویں سپارے میں 27ویں سپارے میں ایک صورت آتی ہے، کیا نام ہے جی؟ 27ویں سپارے میں ایک صورت ہے، کیا نام ہے اس صورت کا؟ چلے اس صورت کا کی آیت میں پڑھ دیتا ہوں، نام آپ کو یاد آ جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم اپنے رب کی چلیں جی اب سنیں. ہر چیز اللہ کی نعمت، اتنی نعمتیں کہ بندہ کسی نعمت کا شمار نہیں کر سکتا. 27ویں سپارے ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ بتا تیرے اندر حسین ہے؟ تو 27ویں سپارے نے حضرت جواب دیا. میں یہ آپ کے لیے 27ویں سپارے نے جواب دیا، ہاں. مجھ سے پوچھتے ہو میرے اندر حسین ہے؟ 27واں سپارہ کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان. مرج البحرین، دو سمندر ملتے ہیں. ایک سمندر کو علی کہا جاتا ہے، ایک سمندر کو سیدہ کائنات کہا جاتا ہے. ایک سمندر کو علی کہا جاتا ہے، ایک سمندر کو سیدہ کائنات کہا جاتا ہے. 27ویں سپارے نے کہا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. ہم نے حسین دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. 28واں سپارہ تو بھی بتا تیرے اندر حسین ہے؟ 28واں سپارہ کہتا ہے ہاں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں. فرمایا یہ کوئی اور نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کا گھرانہ. ارے 29ویں سپارے تو بھی بتا. میں قرآن کا ایک آیت نشان نزول اس کی 29واں سپارہ تو بھی بتا. تجھے صدقہ مصطفیٰ کا، تجھے صدقہ بلال حبشی کی محبت کا، تجھے صدقہ کربلا کی زمین کا. اے 29ویں سپارے تو بھی بتا تیرے اندر حسین ہے؟ 29واں سپارہ کہتا ہے ہاں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کتنوں کو کھانا کھلایا اللہ کی محبت میں؟ یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو. کوئی اور نہیں. دروازہ سیدہ کائنات پہ آیا، یہ فرشتہ ہی آیا. یہ کن کا ذکر ہے؟ یہ حسین کا ذکر ہے. اور 30ویں سپارے سے پوچھا فائنل تیرے پاس ہے. بٹ صاحب 30ویں سپارے سے پوچھا فائنل بات تیرے ہاتھ میں، تو بتا. 30ویں سپارے نے کہا لوگ مان کرتے ہیں، لوگ ناز کرتے ہیں. آج بیٹا پیدا نہ ہو، آج بیٹا پیدا نہ ہو، خدا کی قسم کم عقل ہم جاہل. میں یہاں یہ بھی پیغام دیتا ہوں، پھر یہ 30ویں سپارے کی فائنل بات کروں گا. میرے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑے معروف ڈاکٹر ہیں. وہ اکثر مختلف آن لائن مختلف سیالکوٹ کے ہاسپٹل میں جاتے ہیں. ڈاکٹر شہزاد ان کا نام ہے. جب آپریٹ کرنا ہوتا ہے بیٹا بیٹی پیدا ہونے کے موقع پر، وہ بے ہوش اور وہ سارا سسٹم وہ کرتے ہیں. جب وہ گئے مریضہ کے پاس ہسپتال میں تو اس بہنہ نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میری پہلے ہی 3 بیٹیاں ہیں. یہ میں آپ کے لیے کہنے لگا ہوں، سب کے لیے. مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، آپ کے لیے معذرت کے ساتھ ہمارے اندر جو جہالت آ چکی ہے اسے دور کرنا پڑے گا. کہا ڈاکٹر صاحب میری 3 بیٹیاں پہلے ہی ہو چکی ہیں، اگر میری یہ بھی بیٹی ہوئی نا تو پھر میرے سسرال والوں نے کہا کہ ہمارے گھر نہ آنا، سیدھا ماں باپ کے گھر چلے جانا. آج بھی
بیٹوں کے پیچھے دوڑنے والوں، تمہیں کیا پتا بیٹی کیا ہے؟ بیٹی اللہ کی وہ نعمت ہے. تم تو فوت ہونے کے بعد جائیداد کے وارث ہو، بیٹی باپ کی میت کی وارث ہے. بیٹی باپ کی میت کی وارث ہے. اور میں یہ گاؤں آپ اچھی طرح زمین والے لوگ ہوتے ہیں، پیغام دے دینا چاہ رہا ہوں. آج ہم جب اللہ کے قرآن نے کہہ دیا ترکے میں حصہ دیا جائے، جائیداد میں حصہ دیا جائے، ہم بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ پتہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ پرایا تن ہے. کیا کہتے ہیں؟ کیوں پرایا تن ہے؟ وہ بچائی پرائی رہتی ہے. پیدا ہوئی پہلے دن سے سکھایا جاتا ہے پرایا تن ہے، اس نے چلے جانا ہے، پتا نہیں وہاں کیا سلوک ہوگا، پھر واپس آ جائے وہاں کیا پرایا تن ہے. جب تم محبت دو گے تو کسی کی جرت کیا ہے کہ بیٹی اور بہن کو کوئی پرایا تن کہے؟ پرایا تن تو پہلے دن تم نے اپنی زبان سے کہہ دیا. اور پھر تم یہ کہو کہ بہن لیتی نہیں ہے. یہ بات علامہ صاحب میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تم یہ کہو کہ بہن اپنا حصہ لیتی نہیں ہے. نہیں، اللہ کی قسم بہن اپنا حصہ لینا چاہتی ہے. حضرت بہن اپنا حصہ لینا چاہتی ہے، مگر کیوں نہیں لے رہی؟ اس لیے نہیں لے رہی، اسے پتا ہے اگر حصہ لے لیا، مانگ لیا تو بھائی ساری زندگی ناراض ہو جائے گا. یہ وجہ. باپ تو رہا نہیں، ماں تو رہی نہیں، اب کس کے دروازے پہ آنا ہے؟ بھائی ہی باپ ہے. بھائی کا دروازہ باپ کا دروازہ ہے، ماں کا دروازہ بھی بھائی کا دروازہ ہے. جب ماں نہیں رہی، بھائی نہیں رہا، اگر حصہ لے لیا تو پھر بھائی کا ایک دروازہ ہے وہ بھی بند ہو جائے گا. وہ بیچاری بہن پھر اسی لیے کچھ نہیں مانگتی. جب وہ بھائی کے گھر آتی ہے تو باپ کا دروازہ سمجھ کے آتی ہے، بھائی کے دروازے پہ آتی ہے تو ماں کا دروازہ سمجھ کے آتی ہے. میں نے یہ جو عرض کرنے لگا تھا، خدا کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ بیٹے ہوں، مگر بیٹیاں بھی کیا ہیں؟ اللہ کی کیا ہے؟ ہم سب اس سینیریو میں گھوم پھر رہے ہیں. یہی وجہ تھی جو 30ویں سپارے نے ہمیں جواب دیا. لوگ کہتے ہیں بیٹے بیٹے. جب مصطفیٰ کا شہزادہ قاسم اس دنیا سے چلے گئے، ابراہیم چلے گئے، حضرت عبداللہ چلے گئے، کافروں نے کیا کہا؟ نے کہا اب نسل آگے نہیں چلے گی، اب آگے نہیں چلے گی، ختم ہو جا گئے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا نسل، ذریت، نسب آگے مردوں سے تمہارا چلتا ہے. ہم کائنات کا نظام بدل دیتے ہیں، کائنات کا نظام بدل دیتے ہیں. اللہ میرے مصطفیٰ کو ایسی بیٹی دے گا سیدہ جس کا نام ہوگا. کائنات کا نظام بدل دیا. فرمایا انا، 30ویں سپارے نے فائنل جواب دیا. 30ویں سپارے تو بتا تیرے اندر حسین ہے؟ 30ویں سپارے نے کہا ہاں. انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو حسین دے دیا ہے، ہم نے آپ کو حسن دے دیا ہے، ہم نے آپ کو سیدہ کائنات عطا کر دی ہے، ہم نے آپ کو علی دے دیے ہیں. فصلی لربک وانحر. حسین نے قربانی بھی کی ہے، حسین نے نماز بھی ادا کی ہے. ان شانیہ کا هو الابتر. رہی دشمن کی بات، وہ نیست و نبود ہو جائے گا، اہل بیت کا ڈنکا بجتا رہے گا، وہ ڈنکا بجتا رہے گا. اسی لیے میں یہ اب کہنا چاہوں گا، کہتا ہوں حسین کیا ہے. جتنی بار ہم نے یزید کا کیوں نام لینا ہے، مگر یہ بات کہنی پڑے گی. یزید تیرے افکار پہ لعنت. بولیے کیا ہے؟ یزید تیرے افکار پہ لعنت، تیرے کردار پہ لعنت، تیری فکر پہ لعنت، تیری سوچ پہ لعنت، تیرے نام پہ لعنت، تیرے تاج پہ لعنت، تیرے تخت پہ لعنت، تیری موت پہ لعنت، تیری قبر پہ لعنت، تیری ہڈیوں پہ لعنت، تیری پیروکاری کرنے والوں پہ لعنت، تیری خیر خواہی کرنے والوں پہ لعنت. یزید تو کل بھی مرد آباد تھا، یزید
بھی زندہ باد تھا، میرا حسین آج بھی زندہ باد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ صغیرہ کبیرہ غلامہ، اللہ اس محرم شریف اور حضرت امام حسین شہدائے کرب و بلا اس عظیم نشست نو اپنی بارگاہ قبول فرما۔ خالد صاحب دے اصال ثواب واسطے یہ ہر سال اس بابرکت ماحول محفل دا اہتمام کیتا جاندہ ہے، اللہ قبول فرما۔ انہاں دے بیٹیاں نو اللہ اجر عظیم عطا فرما، انہاں دے کاروبار عزت آب و برکت عطا فرما، رزق حلال اور رزق واسع عطا فرما۔ اہل علاقہ، اہل گاؤں، انتظامیہ مسجد حاضہ، بزرگ علماء تشریف فرما، سب نو خیر و برکت عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔